السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمارے ملک یعنی ہندوستان کے مسلمان فی الحال سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل اور NRC کے مسئلے کو لے کر اتنے زیادہ متفکر ہے، اور پورے ملک کے اندر کل جمعہ کے دن بھی جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی کی طرف سے 2000 سے زیادہ شہروں کے اندر مسلمانوں نے پرامن طریقے سے احتجاج کیا، دھرنے دیے، آندولن دیے۔ لاکھوں لوگ الگ الگ تنظیموں کی طرف سے بھی، یعنی کل جماعتی تنظیموں کی طرف سے بھی بعض شہروں کے اندر یہ دھرنے آندولنوں کو بلایا گیا تھا۔ ماشاءاللہ لاکھوں لوگ جمعہ کی نماز کے بعد روڈوں پہ، راستوں پہ، سڑکوں پر نکلے اور سب نے مل کر اپنے علاقے کے کلیکٹروں کو اور تحصیلداروں کو میمورینڈم دیا، اپنی آواز کو بلند کیا، بھائی مسلمان اس بل سے ناراض ہیں۔ یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے اندر 10 الگ الگ تنظیموں کی طرف سے، جماعتوں کی طرف سے، پارٹیوں کی طرف سے اپیل کی گئی ہے اس بل کے اگینسٹ میں کہ سپریم کورٹ اس بل کو ریجیکٹ کر دے۔ اب میرے محترم دوستو، پورے ملک کے مسلمان ایک الگ طرح کے ٹینشن میں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے بھی جو اسباق ہیں، پچھلے 4-5 اسباق سے میں کنٹینیو CAB اور NRC کے مسائل کو ہی بیان کر رہا ہوں، اور اسی کے اوپر خبریں دے رہا ہوں کہ نارتھ ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے، نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر اس کے اوپر لوگوں کی کیا رائے آ رہی ہے، کیا کریا پرتی کریا ہو رہی ہے۔ یہ سارے ٹینشنوں کے بیچ میں کچھ لوگ بیچارے ایسے ہیں، یعنی دماغی طور پر، ذہنی طور پر ایسے کنجسٹڈ مائنڈ ہے، ایسے نیرو مائنڈ ہے، یعنی میں افسوس کی بات یہ ہے ان کے تنگ نظری کے اوپر مجھے یہ سارے مسائل کے اندر بھی وہ اپنی ذاتی جو دشمنیاں ہیں، وہ اپنی فرقہ پرستی کی جو دشمنیاں ہیں، اپنے خیالات اور نظریات کی جو دشمنیاں ہیں، وہ بھلانے کو تیار نہیں ہے۔ ایک صاحب مجھے کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ہاں تمہارا اجتماع تو فیل ہو گیا تمہارا اجتماع، لوگ آئے نہیں بولے وہاں پہ۔ یعنی دیکھو آپ، ایک طرف پورے ملک کے مسلمانوں کے دل و دماغ کے اوپر اس بات کا ٹینشن ہے کہ CAB کے اگینسٹ میں کس طریقے سے لڑائی لڑی جائے، اور اس کے دماغ پر یہ ٹینشن ہے کہ تمہارا اجتماع فیل ہو گیا۔ کس نے پوچھا رہے تیرے کو اجتماع فیل ہو گیا، سکسیس ہو گیا؟ عقل ہے تجھے؟ پتہ ہے تجھے اسپین کے اندر، بغداد کے اندر تاتاریوں نے جو مسلمانوں کو برباد کیے، اور اسپین سے جو مسلمانوں کی ہکال پٹی ہوئی، جو قتل عام ہوا، آج ہوا قبلے کا رخ جو بتانے والا نہیں ہے، وہ تیرے جیسے لوگوں کی وجہ سے ہے۔ یہ سارے حالات میں بھی تجھے یہ ٹینشن ہے کہ کس کا اجتماع سکسیس ہو گیا اور کس کا اجتماع فیل ہو گیا۔ اور ان سب کے علاوہ ایک دوسرا نمونہ، اس نے مجھے حضرت جی مولانا سعد صاحب کے بیان کی 2 منٹ 29 سیکنڈ کی ایک کلپ بھیجا۔ یہ سارے حالات میں خبریں دیکھ رہا ہوں، BBC کی خبریں دیکھ رہا ہوں، دوسرے نیوز چینلز کی خبریں دیکھ رہا ہوں، میں YouTube کے اوپر، میں الگ الگ لوگوں کے جو ہے اس کے اوپر انٹرویوز دیکھ رہا ہوں تاکہ مجھے سبق ریکارڈ کرنے میں سہولت آسانی ہو سکے۔ وہ سارے ٹینشنز کے اندر یہ نمونہ، یہ مجھے 2 منٹ 29 سیکنڈ کی حضرت جی مولانا سعد صاحب کے بیان کی ایک کلپ، اس کو کٹ کیا ہوا ہے، اتنی ریکارڈنگ بھیجتا ہے اور بھیج کر یہ کہتا ہے، ہاں دیکھو تمہارے حضرت جی کیا کہہ رہے ہیں، موبائل کے اوپر بیانوں کی اشاعت کرنا یہ تو خیانت ہے، اور تم تو موبائل کے اوپر بیانوں کی اشاعت کرتے ہو، بولو اس کے اوپر اب تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ نمونے پیدا کہاں ہوتے ہوں گے؟ یہ ایسے نمونے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر کیا ٹینشن ہے، پورے مسلمان کس پریشانی میں ہیں۔ اور یہ نمونے کو ٹینشن اس بات کا ہے کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب کے جو گھنٹہ 2 گھنٹے کا بیان ہوگا، اس میں سے اس نے 2.5 منٹ کی کلپ نکالا اور مجھے سینڈ کر کے یہ کہتا ہے، چلیں گا نا، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اتنا زیادہ بیزی مصروف ہوں، کوئی بات نہیں بیٹا، تجھے جواب چاہیے تھا نا، میری کیا رائے ہے، میں دیتا ہوں تجھے ابھی جواب۔ وہ بیان میں سن رہا ہوں اور سن کے ایک ایک جملے کا میں تجھے اس کا جو ہے جواب دیتا ہوں۔
حضرت جی نے پہلا جملہ یہ فرمایا وہ کلپ کے اندر کہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کی آمدوں کو روکنے والا اور عبادتوں کی لذتوں کو ختم کرنے والا یہ موبائل ہے، خدا کی قسم اس سے پہلے کوئی آلہ ایسا نہیں آیا تھا۔ اور میں حضرت جی کی اس بات کو سر آنکھوں پہ رکھتا ہوں، چومتا ہوں اس بات کو، کیونکہ میں نے میری گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہوں، نماز ہو رہی ہے، رکوع میں انسان گیا ہوا ہے اور موبائل بچتا ہے تو جیب میں سے ہاتھ ڈال کے وہ موبائل نکال کر اس کا نمبر دیکھ کے باضابطہ پھر اس کے بعد اس کو سوئچ آف کر کے رکوع کے اندر ہی اپنے سامنے رکھ رہا ہے۔ کیا ہے یہ؟ بتاؤ مجھے یہ کیا ہے؟ اس کو آپ کون سا عمل کہیں گے؟ عمل کثیر اس کو کہیں گے، عمل قصیر اس کو کہیں گے، کون سا عمل اس کو کہیں گے آپ؟ کیا اس عمل سے نماز ٹوٹ جائیں گی؟ کیا اس عمل سے نماز رہ جائیں گی؟ یہ عبادتوں کو ختم کرنا نہیں ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں میری گنہگار آنکھوں سے مسجد کے اندر 150 سے 200 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی ہے، اور اس تعلیم کے درمیان میں جو صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رہے ہیں فوراً ان کا بجنا شروع ہو جاتا ہے، بجتے ہی وہ اپنے ہاتھ میں اپنا پکڑتے ہیں اور وہ 150 سے 200 کا مجمع ان کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، اور وہ حدیث کی کتاب کو بند کر کے اس موبائل والے سے، یعنی جس کا فون آیا ہے، اس سے بزنس کی، کاروبار کی بات، مطلب اللہ کے نبی کی حدیث سے زیادہ اہمیت اس انسان نے اپنے کاروبار، اپنے اس بزنس کو دیا، اور وہ بھی مسجد کے مصلی پہ بیٹھ کر۔ کیا حضرت جی کی یہ بات صحیح نہیں ہے؟ پھر آگے بتاتا ہوں، بیان کر رہے ہیں آپ، بیان قرآن پاک کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، اور اس درمیان میں ان خطیب صاحب کا بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ خطیب صاحب فوراً گپ بول کے اپنے ہاتھ میں اپنا پکڑ لیتے ہیں، اور پکڑنے کے بعد اس کو اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد قرآن کی تفسیر کو روک کر، اتنی کون سی ان کی دنیا کی اہم اور ضروری بات تھی جو اس موبائل کے اوپر کرتے ہیں، اور اس کے بعد پبلک سے کہتے ہیں بھئی میں معذرت چاہتا ہوں، میری جورو کا فون آ گیا تھا، گھر میں ٹماٹے نہیں ہے بریانی میں ڈالنے کے لیے، اس کے لیے جو ہے میں نے وہ فون اٹھا لیا۔ پھر آگے حضرت جی نے فرمایا اس سے بڑا شیطان کوئی پیدا نہیں ہوا، یہ 100 شیطانوں کا ایک شیطان ہے جس کو ہمارے دعوت کا کام کرنے والے ساتھی لے کر گھومتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے دین کی اشاعت کر رہے ہیں۔ یہ دین کی اشاعت نہیں ہے، یہ دین کے ساتھ میں کھلواڑ ہے۔ حضرت جی کا یہ جملہ سر آنکھوں پر، سونے کے پانی سے بھی اگر لکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ سر آنکھوں پر حضرت جی کا یہ جملہ کہ پہلے زمانے کے جو دعوت کے کام کرنے والے بھی ہوتے تھے، وہ مشوروں کے اندر، وہ بیانات کے اندر، وہ اپنے بڑوں کے سامنے سر جھکا کر 2 زانو پورے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کی بات کو سنا کرتے تھے، پورے دھیان، پورے توجہ کے ساتھ میں، اور زیادہ سے زیادہ اپنی یادداشت کے لیے اس کو کسی ڈائری پر، کسی کاپی کے اوپر لکھ لیا کرتے تھے۔ لیکن آج کا تبلیغ والا ڈیجیٹل ہو چکا ہے، اس کو خود کے بیان سن کر عمل کرنے سے زیادہ اس بات کی فکر ہے مشورے میں جو امور طے ہو رہے ہیں ان کو ساتھیوں تک پہنچایا جائے۔ اب اس لیے موبائل نکال کے مشورے میں آن کر کے وہ جو مشورے کا ذمہ دار ہے اس کے جی کے پاس میں لے جا کے اس کو لگا رہا ہے سننے کے لیے کہ کیا کیا امور طے ہوتے ہیں، اور بیان کے اندر جو بیان کرنے والا ہے اس کے ٹھڈی تک موبائل لے جا کر، یعنی بیان کے مجلسوں میں میں نے خود دیکھا ہوں کہ کم سے کم کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں اس بیان کی مجلس کے اندر، وہ اپنا موبائل اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون سا جھنڈا انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ ارے تو کھلواڑ ہی ہے نا یہ۔ ہمارے حضرت جی نے کون سی بات غلط کہی؟ سر آنکھوں پر حضرت جی کی بات کہ یہ ایک شیطان نہیں ہے بلکہ 100 شیطانوں کا ایک شیطان ہے یہ۔ آگے ہمارے حضرت جی نے فرمایا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں موبائل کے ذریعے سے وہ دین کی اشاعت کر رہے ہیں، اشاعت نہیں ہے یہ، خیانت ہے یہ۔ ارے دین کی محنت کو لے کر پھرو، یہ دین کے ساتھ میں امانت ہے، یہ دین کی صحیح میں دعوت ہے۔ ارے بالکل صحیح ہے، میرے حضرت جی کا ایک ایک جملہ سونے کے پانی سے لکھا جانا چاہیے۔ یہ کون سی دین کی اشاعت ہے یہ؟ بیان کی مجلسوں میں بیٹھ کر عمل کی نیت سے بیان سننے کی بجائے ٹھڈی تک موبائل لے کر جانے کا، اور بعد میں واٹس ایپ پہ وہ بیان کو شیئر کر کے یہ سمجھنے کا دین کی اشاعت چل رہی ہے، اور 3 دن کا ٹھکانہ نہیں ہے، چلے کا ٹھکانہ نہیں ہے، 4 مہینے کا ٹھکانہ نہیں ہے، اور بس موبائل کے اوپر ہی دین کی کا دعوت چل رہی ہے۔
برحق ہے یہ. اور یہ موبائلوں کی وجہ سے ہی یہ جو فتنہ پیدا ہوا ہے نا، کیونکہ مفکر موبائل بن کر بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے راستے میں نکلنا ختم ہو چکا تھا. 3 دن کے ٹھکانے نہیں، چلے کا ٹھکانہ نہیں، اور بس دعوت کا کام کہاں پہ چل رہا ہے تو واٹس ایپ کے اوپر چل رہا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. بالکل حضرت جی کی بات ایک ایک کروڑ کی ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے دین کی محنت کو کرنا، لوگوں کے گھر گھر جا کر دین کی دعوت دینا، یہ اصل میں امانت ہے. پھر آگے حضرت جی نے فرمایا کہ نماز کے جیسی عبادت جو رواجی طریقے تھے، ڈھول بجا کر لوگوں کو بلانا، سارنگی بجا کر لوگوں کو بلانا، اسلام نے اس رواجی طریقے کو اختیار نہیں کیا، بلکہ جو دعوت ہے اذان کے ذریعے سے، جو گھروں تک دعوت پہنچائی جاتی ہے اور اللہ کے گھر پہ بلایا جاتا ہے، اسلام نے اس طریقے کے اوپر عمل کیا. واقعے میں بھی حضرت جی کی جو باتیں ہیں، واقعے میں بھی میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ چھوٹے جو معصوم بچے ہیں نا، دودھ پیتے بچے، ابھی تک نپل جن کے منہ میں سے چھوٹے نہیں، ان کے لیے مشکل ہے یہ ساری باتوں کو سمجھنا. اور حضرت جی نے بالکل برحق فرمایا کہ ہمیں ان لوگوں سے بالکل اتفاق نہیں ہے جو دعوت کے بیانات کو ریکارڈ کر کے پھیلاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں. یہ دعوت کا مزاج ہی نہیں ہے، یہ دعوت کا نہج ہی نہیں ہے. یہ اخبارات کا استعمال کرنا، یہ ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال کرنا، یہ سوشل میڈیا، یہ دعوت کا کام نہیں ہے. یہ دعوت کا کام تو پریکٹیکل والا کام ہے. یہ ہمارے حضرت جی فرما رہے ہیں. اور آخر میں حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ بھی نقل کیا کہ حضرت جی فرمایا کرتے تھے، اس کام کو جو رواجی آلات ہے، اخبارات ہے، اشتہارات ہے، ان سب چیزوں سے بچانا ہے، کیونکہ یہ پریکٹیکل کرنے والا کام ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ہمارے حضرت جی کا وہ جو 2 منٹ 29 سیکنڈ کا کلپ تھا، ہمارے حضرت جی کی باتیں آپ دیکھو. حضرت جی جو اس کے اندر فرما رہے ہیں، واقعی میں بھی میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ سونے سے لکھے جانے والی باتیں ہیں، سونے سے لکھے جانے والی. کہ آج کا جو مسلمان ہے وہ پریکٹیکل محنت کو چھوڑ کر انہی چیزوں کے اندر لگا ہوا ہے، انہی چیزوں کے اندر پڑا ہوا ہے، اسی کو دین سمجھ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جن صاحب نے میرے سے رائے مانگی تھی، آپ کی کیا رائے ہے، اب ان کو پتہ چل گیا ہوگا. حضرت جی کے اس 2 منٹ 29 سیکنڈ کے کلپ پر میری کیا رائے ہے. میں تو دھول ہوں رے، دھول ہوں، دھول. حضرت جی کے جوتیوں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے ہم. ہمارے حضرت جی کا جو بھی ملفوظ ہے ہمارے سر آنکھوں پر ہے، سر آنکھوں پر. ہماری بات غلط، لیکن ہمارے حضرت جی کی بات بالکل برحق. میں امید کرتا ہوں میرا یہ جواب ان سارے چھوٹے دماغ کے لوگوں کے سمجھ میں آ جائے گا جو بار بار اس طریقے کی چیزیں آج کے ایسے حالات میں کہ مسلمان کن مسائل کا شکار ہے اور ان کے دماغ پہ کون سے ٹینشن چل رہے ہیں. دعا کروں گا اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ان کی چھٹنی کی ہے، ان کو جس طریقے سے یعنی جیسا کچرے کو الگ کیا جاتا ہے یہ الگ ہوئے ہیں، اللہ کم سے کم ان کو اتنی بصیرت اور فہم عطا فرما دے کہ کتنے عظیم الشان محنت سے چھٹ کر اور الگ ہو کر یہ اگر اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، موت سے پہلے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.